السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ سے شیئر کیا کہ کس طرح قریش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کی فرمائشیں کر رہے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، کبھی کہتے تھے کہ پہاڑ کو، صفا کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، اور کبھی کیا فرمائش کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ ہم سونے کا پہاڑ تو بنا دیں گے، لیکن اگر انہوں نے پھر بھی اسلام قبول نہ کیا تو ہم انہیں سخت عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، باری تعالیٰ آپ اپنی رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں۔ دراصل آپ جانتے تھے کہ قریش کے یہ مطالبات جہالت کی بنیاد پر ہیں، کیونکہ یہ لوگ رسولوں کو بھیجنے کی حکمت تو نہیں سمجھتے تھے۔ رسولوں کا بھیجا جانا تو دراصل مخلوق کا امتحان ہوتا ہے، تاکہ وہ رسولوں کی تصدیق کریں اور رب تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ درمیان سے سارے پردے ہٹا دے اور سب لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو پھر انبیاء اور رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، اور غیب پر ایمان لانے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں رہتا۔ مکہ کے مشرکین نے 2 یہودی عالموں کے پاس اپنے آدمی بھیجے۔ یہ یہودی عالم مدینہ میں رہتے تھے۔ دونوں قاصدوں نے یہودی عالموں سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ ہم آپ کے پاس اپنا ایک معاملہ لے کر آئے ہیں۔ ہم لوگوں میں ایک یتیم لڑکا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ سن کر یہودی عالم بولے، ہمیں اس کا حلیہ بتاؤ۔ قاصدوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بتا دیا۔ تب انہوں نے پوچھا، تم لوگوں میں سے کن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نچلے درجے کے لوگوں نے۔ انہوں نے کہا، پھر جا کر ان سے 3 سوال کرو۔ اگر انہوں نے ان 3 سوالوں کے جوابات دے دیے تو وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر وہ جواب نہ دے سکے تو پھر سمجھ لینا کوئی جھوٹا شخص ہے۔ پہلے ان سے ان نوجوانوں کے بارے میں سوال کرو جو پچھلے زمانے میں کہیں نکل گئے تھے، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو کہ ان کا کیا واقعہ تھا، اس لیے کہ ان کا واقعہ نہایت عجیب و غریب ہے۔ ہماری پرانی کتابوں کے علاوہ اس واقعے کا ذکر کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اگر وہ نبی ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر پا کر تم سب کو یہ باتیں بتا دیں گے، ورنہ نہیں بتا پائیں گے۔ پھر ان سے یہ بھی پوچھنا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھا، اس کا کیا قصہ ہے۔ پھر ان سے روح کے بارے میں پوچھنا کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اگر انہوں نے پہلے دونوں سوالوں کا جواب دے دیا اور ان کا واقعہ بتا دیا اور تیسرے سوال یعنی روح کے بارے میں نہ بتا سکے تو تم سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ اس صورت میں تم ان کی پیروی لازمی کرنا۔ قریش یہ 3 سوالات لے کر واپس مکہ آئے اور باقی اہل قریش سے کہا، ہم ایسی چیز لے کر آئے ہیں کہ اس سے ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے ان سب کو تفصیل سنائی۔ اب یہ مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ اے محمد، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہمارے 3 سوالوں کے جوابات دیں۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کون تھے، دوسرا سوال یہ ہے کہ ذوالقرنین کون تھے، اور تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ آپ نے ان کے سوالات سن کر فرمایا، میں ان سوالات کے جوابات تمہیں کل دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو اس جملے میں انہوں نے انشاءاللہ نہ فرمایا، یعنی یہ نہ فرمایا کہ انشاءاللہ میں تمہیں کل جواب دوں گا، یعنی اللہ کے حکم سے میں تمہیں کل ضرور جواب دے دوں گا، یہ فرمانا بھول گئے۔ تو قریش آپ کا جواب سن کر واپس چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد وحی کا انتظار کرنے لگے، لیکن وحی نہ آئی۔ دوسرے دن وہ لوگ آ گئے، اب انہیں کوئی جواب نہ دے پائے اور وہ لوگ باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ اس کے رب نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ ان لوگوں میں ابو لہب کی بیوی جمیل بھی پیش تھی۔ اس نے یہ بھی الفاظ کہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے مالک نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور وہ تم سے ناراض ہو گیا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی یہ باتیں بہت دکھ دے رہی تھیں، بہت تکلیف ہوئی آپ کو، آپ بہت پریشان اور غمگین ہو گئے۔ آخر حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ کہف لے کر نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہدایت کی گئی کہ آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہا کیجئے کہ اس کو میں کل کر دوں گا، اور آپ یا یہ کہا کریں کہ اللہ کے چاہنے کو ساتھ میں لا لیا کریں، یعنی یہ کہا کریں کہ انشاءاللہ میں کل یہ کام کروں گا، یا انشاءاللہ یہ کام کل ضرور ہو جائے گا۔ آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کیا کیجئے اور کہہ دیجئے کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے نبوت کی دلیل بننے کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ تر بات بتا دے گا۔ جب آپ یہ کہیں گے کہ آئندہ فلاں وقت پر میں یہ فلاں کام کروں گا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کریں، اور اگر آپ کسی وقتی طور پہ بھول جائیں تو پھر یاد آنے پر اس وقت آپ انشاءاللہ کہہ دیا کریں، تو آپ کا یہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا جیسے گفتگو کے وقت آپ نے ساتھ انشاءاللہ ملایا ہو۔ اس موقع پر وحی میں اسی وجہ سے دیر ہو گئی تھی کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ کہف لے کر آئے تو آپ نے ان سے پوچھا، جبرائیل تم اتنی مدت میرے پاس آنے سے رکے رہے؟ اس سے تشویش پیدا ہونے لگی تھی۔ جواب میں جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہ ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ خود سے کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ بتا سکتے ہیں، ہم تو صرف اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ جو کفار کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، تو آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا، بلکہ یہ سب اس کی حکمت کے مطابق ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اصحاب کہف کے بارے میں بتایا، پھر ذوالقرنین کے بارے میں بتایا، اور پھر روح کے بارے میں وضاحت کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت سورہ کہف لے کر نازل ہوئے، اور اس میں انہوں نے وہ 3 اصحاب جو غار میں تھے ان کے بارے میں ساری تفصیل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا۔ اصحاب کہف کا کیا قصہ تھا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، کہ کیسے وہ غار میں داخل ہو گئے، اور پھر کس طرح وہ 309 سال بعد ان کی آنکھ کھلی، اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔